الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، آج اس کی 22 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانیہ یوم وفات ہے خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ گزشتہ جمعہ آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت ابو بکر کی شان اور عظمت میں بیان ہوگا۔ کوشش کروں گا اس محدود اور تھوڑے سے وقت میں تذکرہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کا، آپ کے خلیل کا، اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک ہے 40 سال۔ جن لوگوں نے آپ کو اللہ کا نبی مانا وہ بھی یہیں کے رہنے والے تھے، اور جنہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا وہ بھی آپ کے پڑوس، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر جب آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور یہ کوئی اجنبی نہیں تھے، انہوں نے میرے نبی کے ساتھ بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی، جوانی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، عمر کی برابری اور دوستی اور آپس میں بے تکلفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی اور اپنا نبی ہونا بتایا، تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیگر صحابہ کرام کے سامنے یہ بات واضح فرمائی کہ تم میں سے جس کسی پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، کسی نے کہا معجزہ دکھائیں، کسی نے کہا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں اپنے بابا سے پوچھوں گا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اکیلا ابو بکر ہی ایسا ہے۔ جب میں نے اس کو کہا کہ ابو بکر مجھ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے مجھ پر، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ واحد اور پہلا شخص اور آخری شخص ابو بکر ہی تھا جس نے نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ نبوت کی دلیل مانگی، نہ یہ کہا کہ میں جا کر بابا سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو بکر نے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اس بات کا اقرار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ امت کے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ پہلا مسلمان کون ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت علی ہیں، کسی نے کہا حضرت خدیجہ ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت زید ہیں، کسی نے کہا ابو بکر صدیق ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال میں تطبیق کی۔ تطبیق سمجھتے ہیں؟ مطابقت کرنا، کہ ساری باتیں درست ہوں، تو فرمایا یہ ساری باتیں درست اسی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں پہلے ایمان لائے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں پہلے ایمان لائے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد مردوں میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بحث یہ بھی نہیں ہے کہ کون ایمان پہلے لایا اور کون بعد میں، دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ 6 سال کے بچے کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ ایک غلام، عرب معاشرے میں غلام کی حیثیت ہی کیا تھی، اس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی، یا ایک عورت کے ایمان لانے سے جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتی، نبی کا دفاع نہیں کر سکتی، اس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ نہیں لوگوں، نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی ہے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا عرب کا مشہور تاجر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 38 سال کا کڑیل جوان، ان کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابو بکر صدیق نے جب اقرار کیا اور ایمان لائے، تو ابو بکر کا ایمان متعدی تھا، دوسروں کو کھینچ کر لانے والا، اپنی ذات تک نہیں رہا۔ ابو بکر یہاں سے نکلے،
عثمان کو پکڑ کے لے آئے، ابو بکر باہر نکلے طلحہ کو لے آئے، زبیر کو لے آئے۔ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام کے نام آپ سنتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ایک تو خود ابو بکر صدیق ہیں، ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی کتنے بچ گئے؟ ان 8 میں سے 6 صحابہ کرام ابو بکر کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ آپ کا ایمان متعدی ایمان تھا جو دوسروں کو بھی کھینچ کر لایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابہ میں وہ نمایاں شخصیت ہیں اور عظیم الشان ہیں، بڑی شان والے، جو خود صحابی ہیں، والدین بھی صحابی ہیں، اولاد بھی صحابی ہیں، نسلیں جن کی صحابیت کے شرف میں آئی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو سارے صحابہ دین کی بنیاد ہیں، کیا خیال ہے؟ حضور نے دین ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے تصدیق کی، آگے پوری امت تک دین پہنچایا۔ سارے صحابہ دین کی بنیاد ہیں، ابو بکر دین کا سنگ بنیاد ہیں، پہلی اینٹ ہیں، پہلا پتھر ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے۔ اور پھر جب ایمان قبول کیا، پھر کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی معرکہ، کوئی غزوہ، کوئی واقعہ ایسا نہیں پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی 23 سالہ زندگی ابو بکر ہر دم میرے نبی کے ساتھ رہے۔ حضور بدر میں ہیں تو ابو بکر بھی، حضور ہجرت میں ہیں تو ابو بکر بھی، حضور غار میں ہیں تو ابو بکر بھی، حضور احد میں ہیں، خندق میں ہیں، خیبر میں ہیں، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں ابو بکر بھی ساتھ ہیں۔ اور ابو بکر میرے نبی کی نبوت کے رنگ میں ایسا رنگے، نبوت کا ایسا رنگ چڑھا ابو بکر پر کہ دیکھنے والوں کو بعض دفعہ مغالطہ لگتا۔ ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آج جہاں مسجد قباء ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کی عبادت اور وہاں نماز ادا کرنا نصیب فرمائے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں، جس کی بنیاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اللہ اس مسجد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن تقوی پر رکھی گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، حق یہ ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر عبادت فرمائیں۔ یہاں قباء کا محلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ مدینہ کی تھیں، وہاں سے بیاہ کر لائے تھے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو۔ تو آپ اپنے ننہال محلے میں وہاں پہنچے، سب سے پہلے وہاں رکے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، اور مدینے کے چند لوگوں نے ابھی تک حضور کو دیکھا تھا، جو حج کے موقع پر آئے تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، ایمان قبول کیا تھا، اور پھر آپ کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام نے وہاں جا کر دین کی تبلیغ فرمائی، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ جیسے ہی آتے تھے تو ابو بکر صدیق کو پہلے سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی عزت کرنے والے، اور ابو بکر سے بڑھ کر حضور کا احترام کر ہی کون سکتا ہے؟ حضور کو پہچاننا کوئی سیکھے تو ابو بکر سے سیکھے۔ ابو بکر نے محسوس کیا کہ اس میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر بعد میں آ رہا ہے، میرا نمبر پہلے آ رہا ہے، اور یہ غلط ہے۔ میں بعد میں ہوں، حضور پہلے ہیں۔
آنے والے کو پہلے کیسے بتایا جائے کہ وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں؟ تو ابو بکر نے کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے، چادر تان کر حضور کے اوپر سایہ کر لیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ بچوں کے نام رکھتے ہو نا، نام رکھتے ہیں محمد علی، پکارتے کیا ہو؟ بولو، جو جانتے ہو، سمجھتے ہو، جو پکارا جاتا ہے وہ بتاؤ۔ کس کو چھوڑا؟ کہاں ہے ہماری سوچ؟ یا تو صرف نام علی رکھتے تو علی پکارتے، میرے نبی کا مبارک نام چھوڑ کر کس کو ترجیح دے رہے ہو؟ آؤ سیکھو ابو بکر سے۔ ابو بکر نے تو اپنی ذات کو پہلے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، میں غلام ہوں، وہ آقا ہیں، میں سایہ کر کے کھڑا ہوں گا۔ بعد میں پھر جو آتے تھے تو پہلے حضور کو سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جس طرح عرض کیا حضور کے ساتھ رہے، زندگی ساری نبی کے ساتھ۔ آج بھی اگر کوئی کہے کہ ابو بکر کی شان سنائیں، شان بتائیں، قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، صحابہ کے اقوال سے دکھائیں، اور کہنے والا یہ کہے کہ میں تجھے شان سناؤں یا روضے میں دکھاؤں، تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تجھے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملے گا عراق کے شہر نجف اشرف میں۔ ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ ملیں گے میرے نبی کے روضہ اطہر میں۔ ابو بکر وہ حضور کے سفر حضر کے ساتھی اور یار، غار کے بھی یار، مزار کے بھی یار، جنہیں حضور نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، سلایا ہے اپنے پہلو میں، اور فرمایا ابو بکر اور عمر قیامت کے دن، حضور نے دنیا میں دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، اور حضور فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے۔ فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں میں، دو زمین میں، زمین میں میرا ایک وزیر ابو بکر ہے اور دوسرے عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر جنہوں نے اول میرے نبی کی تصدیق فرمائی۔ آسان تھا اس وقت نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا، کلمہ پڑھنا اس وقت آسان تھا، کلمہ پڑھنا اس وقت اس قدر مشکل تھا، کلمہ پڑھنے والے کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ اس وقت پھر دوسرے کسی کا کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنے والے کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھ دی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی والدہ کو چوک میں دو اونٹوں کے ساتھ ان کے دو جسم کے حصوں کو باندھ کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت کا اسلام لانا آسان تھا؟ ہم تو آج ضربیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، مفہوم اگرچہ ہم آج تک نہیں سمجھے ہیں اس کا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا، بعد میں آنے والے نبی کے دو کام ہوتے تھے، پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا، بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دینا، خوشخبری سنانا۔ جس طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اے بنی اسرائیلیو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی تصدیق اور ان کی کتاب کی بھی تصدیق، اور بشارت کیا سنائی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہمارے نبی تو ہیں ہی آخری نبی،
یہاں معاملہ عجیب تھا کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کون کرے؟ آپ کے بعد نبی تو کوئی ہے نہیں کہ کوئی بشارت سنائے۔ معاملہ ہے نبوت کی تصدیق کا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے جن کو چنا ہے وہ ہیں ابو بکر۔ حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے، جبریل آ گئے، حضور چلیے اللہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا اور لا مکان تک اللہ لے گئے۔ حضور واپس بھی تشریف لے آئے، ابھی تک ابو بکر صدیق سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12واں سال ہے، 12 سال ہو چکے ہیں۔ ابو جہل سے ملاقات ہو گئی صبح صبح، حضور نے بتایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے آج کی رات اللہ مجھے کہاں کہاں لے گئے۔ میں بیت المقدس پہنچا، میں آسمانوں پر پہنچا، کن کن انبیاء سے میری ملاقات ہوئی، میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، اور وہ حیرت سے سن رہا ہے، دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کون مانیں گے۔ اور یہاں سے جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو سیدھا پہنچا ابو بکر کے پاس کہ اکیلا ابو بکر ہی ہے جو ہر معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ آج موقع ہے ابو بکر کو بدظن کیا جائے۔ ارے زمینی باتیں تو تم مانتے ہی تھے، آج تو تمہارے نبی نے آسمانی باتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مکہ سے چلا ہوں فلسطین ملک شام، بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں پر، اور پھر صبح بھی میں نے تمہارے ساتھ ہی کی ہے، رات بھی، عشاء کا وقت بھی تمہارے ساتھ اور فجر کا وقت بھی، اور سفر کتنا ہے؟ مکہ سے لے کر ملک شام 1 مہینے کی مسافت اونٹوں گھوڑوں کی، اور وہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں ہو کے آ گیا۔ ابو بکر نے کہا عقل تو نہیں مانتی۔ وہ ناچنے لگا، بغلیں بجانے لگا، اس نے کہا کہ آج موقع ہے ابو بکر چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا نا کہ یہ دشمن اسلام اور دشمن رسول خوش ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پہلے یہ تو بتا کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا وہی جو ہمیشہ عجیب عجیب باتیں کیا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتے آتے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی پہنچا، آسمانوں پر بھی پہنچا، انبیاء سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں، میں واپس بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ آج سے پہلے ابو بکر کو صدیق کوئی نہیں کہتا تھا، ابھی تک ابو بکر نے میرے نبی سے پوچھا بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹھ پیچھے بغیر تصدیق کیے میرے نبی کی جب تصدیق فرمائی تو آج کے بعد ابو بکر صرف ابو بکر نہ رہا، صدیق اکبر بن گیا۔ صدیق اکبر۔ زمینی حقائق نظروں سے دیکھ کر ماننے والے بہت تھے، ابو بکر نے بن دیکھے ایمان لایا ہے، اور ایمان والوں کی شان ہی یہی ہے نا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے متقی لوگوں کی صفات ہی یہی ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہونا ہے حضور نے ایک اجنبی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا، یہ گھوڑا تیرا مجھے پسند ہے، کتنے میں دو گا؟ پیسے طے ہو گئے، گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، فرمایا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ گھوڑے کی لگام پکڑی ہے حضور نے، حضور لے کے چلے، وہ بندہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کس کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گھوڑا ہے۔ بتایا نہیں اس نے کہ میں نے بیچ دیا، سودا ہمارا ہو چکا۔ اب بیچو گے کتنا دو گے؟ مثال کے طور پر حضور کے ساتھ طے ہوئے تھے نا 500، انہوں نے کہا ہم آپ کو 800 دیں گے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، سودا طے ہوا میرے نبی سے۔ جب اس نے مال دیکھا تو مال چیز ہی ایسی ہے نا،
ڈول جاتا ہے نا بندے کا ایمان. اس وقت نمازی بھی، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی، اللہ رسول کا ماننے والا بھی جب ڈالر دیکھتا ہے اور جب چمک دمک دیکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی ادھر ادھر ڈولنے لگتا ہے. اور وہ تو حضور کو ابھی تک مانتا ہی نہیں تھا. مال دیکھا، بحث ہو گئی، حضور نے فرمایا تو نے تو میرے ساتھ سودا کر لیا. انہوں نے کہا نہیں، میرا تو کوئی سودا نہیں ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں، کیونکہ دو بندوں کی آپس کی بات تھی. اتنے میں ایک صحابی تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا تھا، اور اتنے ہی پیسوں میں خریدا تھا جتنے پیسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جب وہ ایک گواہ آ گیا، باقی جو لوگ سودے میں آئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں، ان کا تو سودا ہو چکا تھا. وہ گھوڑے والا بھی پریشان ہو گیا، اب اس کی مجبوری بن گئی. جب معاملہ ادھر ادھر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو نے کیسے گواہی دی؟ تو اس موقع پر تھا ہی نہیں، تجھے کیسے معلوم کہ یہ گھوڑا میں نے اتنے میں خریدا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے کہنے پر رب کو مانے ہیں، آپ کے کہنے پر قرآن کو مانا ہے، آپ کے کہنے پر جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، پل صراط اور میزان نہیں دیکھی، قیامت کب آئے گی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. جب اتنی باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں تو اتنی سی بات پہ آپ کی نہیں مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیری گواہی دو بندوں کے برابر، ورنہ تو ایک بندے کی گواہی ایک ہی بندہ شمار ہوگی. فرمایا یہ وہ واحد صحابی ہے. ایمان کا لیول دیکھیں صحابہ کرام کا، کہاں اس کی سوچ پہنچی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر نعوذ باللہ غلط بیانی کریں گے؟ نہیں، انہوں نے تصدیق کی، رب کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعزاز ملا. آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. صحابہ ایسے تھے. ابو بکر صدیق نے اس طرح تصدیق کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جنت ہے، رب نے بنائی ہے، کیسی جنت ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. نہریں ہیں، نہریں دودھ کی، پانی کی، شرابن طہورا کی، شہد کی نہریں اور باغات ہیں. ایسی جنت کے تذکرے. فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے تو ہیں 7 دروازے، اور جو جنت ہے فرمایا اس کے 8 دروازے ہیں. کسی کا نام باب الریان ہے، کوئی باب الصلاح ہے، کوئی باب الصوم ہے، کوئی باب الزکوٰۃ ہے، کوئی باب الصدقہ ہے. یعنی انسان کے اوپر کوئی صفت غالب ہوتی ہے نا. ایک نمازی ہوتا ہے، ایک نمازیوں سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا، جس پر یہ صفت غالب، تو اللہ اس کو کہیں گے تو نماز والے دروازے سے داخل ہو. روزے داروں کو کہا جائے گا کہ تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ جنت میں. حضور تذکرہ فرما رہے ہیں، ابو بکر نے سوال کر لیا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے آپ یہاں سے تشریف لائیے. حور و غلمان کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، اور آنے والوں کو کیا کہیں گے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سورہ زمر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حوریں اور غلمان اور وہ داروغہ جنت اور جنت کے دربان فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور استقبالیہ جملے میں مرحبا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو بلائیں گے اور کہیں گے فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں. اس جنت میں کون سی جنت؟
دیکھی تھی کیا اس نے پہلے؟ نہیں، فادخلوہا، وہ جنت جہاں سے تمہارے بابا کو نکالا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو، یہ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تم باہر رہے، اب اسی میں داخل ہو جاؤ جس سے تمہارے ابا کو نکالا گیا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت؟ حضور نے فرمایا میری امت میں سے صرف ایک ہی شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اور میں امید رکھتا ہوں ابو بکر ہی وہ واحد شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا ابو بکر آپ یہاں سے آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، اس سے بھی پہلے تیاری کی، سواری تیار کی، اکثر صحابہ ہجرت کر کے کوئی ملک حبشہ پہنچے پہلے، کچھ بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو بکر نے ہجرت نہیں کی، اجازت طلب کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر ابھی ٹھہرو، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ یا رسول اللہ آپ کب ہجرت کریں گے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، میرا اللہ جب مجھے حکم فرمائیں گے۔ ابو بکر نے 2 سواریاں تیار کی، دل میں ارادہ یہ تھا کہ حضور کے سفر کا ساتھی بنوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم سفر پیش آئے نبوت والی زندگی میں، ایک سفر معراج ہے اور دوسرا سفر ہجرت ہے۔ معراج کی رات بھی حضور کا ایک ساتھی اور رفیق ہے جبریل، ہجرت میں بھی حضور کا ایک ہی ساتھی اور رفیق ہے ابو بکر صدیق۔ معراج کی رات جو سفر ہوا، جبریل کے ساتھ بھی حضور ہم کلام ہوتے گئے، باتیں ہوتی رہیں، سوالات ہوتے رہے، جبریل یہ کیا ہے اور وہ آگے سے بتاتے۔ ہجرت کے سفر میں بھی حضور کی گفتگو ہوتی رہی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ معراج کے سفر میں ہونے والی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، ہجرت کے سفر میں ابو بکر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا سورہ توبہ میں۔ ابو بکر غار میں ہیں، انتہائی فکر مند ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اور غار ایسے طریقے سے ہے نیچے، یا رسول اللہ اگر اپنے قدموں کی جانب بھی انہوں نے دیکھ لیا تو ہم سامنے ہی نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے یہ۔ مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں، اللہ کے رسول کی فکر ہے۔ میں اگر مارا گیا تو ایک فرد، یا رسول اللہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو نبوت کا چراغ کیسے؟ یا رسول اللہ یہ تصور کر کے میں کانپ رہا ہوں۔ حضور نے آگے سے جو کہا، جو فرمایا، اللہ نے قرآن بنایا اور میرے آپ کے پاس بھیج دیا۔ ابو بکر نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا فرمایا، وہ گفتگو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اردو میں بھی غار، دیگر زبانوں میں بھی غار اور عربی میں بھی غار۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی نے دوسرے سے کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لصاحبہ، اپنے صحابی اور اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہی صیغے میں ابو بکر کو بیان فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یوں بھی نہیں فرمایا جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر تیرے بھی ساتھ ہے، نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ گفتگو اللہ کے قرآن کا حصہ بنی۔ اور اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کا صحابی ہونا بھی قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اور کسی صحابی کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کا صحابی ہونا اس کا منکر ہو جائے، انکار کر دے، مجرم تو بہت بڑا بنے گا، کافر نہیں بنے گا۔ ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔
کیونکہ اس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہیں، اندھیری رات ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، اور وہ ایک منظر ہوتا ہے، شہری لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یہ روشنیوں کی راتیں، دیہاتی لوگوں کو پتا ہے۔ بس ایسے ہی دل میں آ گئی نا بات، یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، خطاب کا بیٹا عمر ہے نا۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ میاں بیوی ہی اگر ایک دوسرے کی بات کو نہ پہچان سکیں تو پھر بہت دوری ہے، قربت نہیں ہے، ورنہ سمجھ جانا چاہیے۔ اور حضور تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں پوچھا؟ تو یہ سننا چاہتی تھی نا کہ میرے بابا کا نام آئے گا؟ حضرت عائشہ نے کہا جی یا رسول اللہ، یہی تو میں پوچھنا چاہتی تھی، این حسنات ابی، اگر آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ 40,000 درہم لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیے، 4 تھوک کے کاروبار تھے، کپڑے کے، مکہ میں گودام تھے، وہ چھوڑ دیے، سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول فرمایا۔ این حسنات ابی، میرے ابا کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو نے ستاروں سے زیادہ نیکیاں پوچھی تھی نا، ساروں سے زیادہ نیکیاں تھوڑی پوچھی تھی۔ نہیں سمجھے ہو؟ اگر سمجھ جاتے تو پھر سبحان اللہ کی گونج ہوتی۔ تو نے ستاروں سے زیادہ نیکیاں پوچھی ہیں کہ کس کی ہیں؟ مجھ سے پوچھ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر کی ستاروں سے زیادہ نیکیاں، اے عائشہ سن، تیرے بابا کی وہ ایک رات کی نیکی جو ہجرت کی شب میرے ساتھ گزری ہے، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بات کی گواہی خود حضرت عمر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کبھی کبھی کہہ دیتے تھے حضرت ابو بکر سے، ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ جو 3 راتیں حضور کے ساتھ خلوت میں گزاری ہیں، گود میں سلا کر، جس طرح رحل کے اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے اور بندہ بڑے شوق اور محبت سے دیکھتا ہے، ابو بکر ایک آپ تھے، ایک حضور تھے، آپ کی گود تھی، حضور کا چہرہ انور تھا، آپ قرآن مصحف قرآن کی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ اے ابو بکر وہ 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، باہر دشمن موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں، کیونکہ آثار سے ان کو لگ گیا تھا کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے نکلیں گے، لہذا انہوں نے میٹنگ بلائی، تمام قبائل کے لوگ جمع ہوئے، مشورے میں یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، تاکہ کیس کسی ایک کے اوپر نہیں بنے، اور سب مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ ہاشمی پھر کب تک ہمارے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ زندگی باقی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو بکر صرف بنیاد نہیں ہے، سنگ بنیاد ہیں اسلام کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، پہلے ایمان لانے والے، پہلے مسلمان ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ، ہمارا ایمان ہے کہ وہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی خوبیوں کے تذکرے ہمارے ہمت ہی نہیں کہ ہم چند لمحات میں ان کے تذکرے کر لیں جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں۔ بس ہم تو صرف اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ان کے چند واقعات ہی اور ان کی چند خوبیاں ہی بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلا دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔